اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ہم لیسن 6 آف سورہ القلم نمبر 42 to 47 کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، فرسٹ ٹائم ریسائٹنگ دس، اس کے بعد تجوید اینڈ ٹرانسلیشن کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون۔ الحمدللہ، تو بیوٹیفل آیاز ہیں، انشاءاللہ ان کی ٹرانسلیشن کو پہلے سیکھتے ہیں، اس کے بعد تجوید رولنگس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو پچھلے کلاس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پچھلی آیتوں کے اندر وی ہیڈ سین کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ریٹوریکل کویشچنس کر رہا ہے، اسپیشلی کافروں کو، ہے نا، کہ کس طرح تم سوچتے ہو کہ مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے ہیں، ہے نا، کیف تحکمون، ایک ایسا تمہارا حکم ہے نا، کیسے فیصلے آپ کرتے ہو کہ کس طرح ایک مسلمان اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ٹیکسچول ریفرنس ہے، کوئی کتاب ہے جس میں تمہیں پڑھتے ہو، یا کوئی ایویڈنس ہے اس کے بارے میں، یا کوئی قسمیں ہیں، ہے نا، کانٹریکٹ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے، کوئی قسم ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، یا کوئی ایسا انسان ہے، زعیم ہے، جو ریسپانسبلٹی لینے والا ہے اس بات کے لیے جو آپ کہتے ہو، ہے نا۔ آخر میں اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی شرکا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک تم جس کو شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ جس کو تم شریک کرتے ہو، جن بتوں کے پیچھے تم چھپتے ہو، جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، ان کو آگے لے آؤ، ہے نا، فلیأتوا، تم آگے لے آؤ انہیں اگر تم سچے ہو، ہے نا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے تو انہیں آگے لے آؤ۔ تو جب یہ سارے کویشچن سے کافر سنتا ہے، اسپیشلی جو بھی انسان ڈیلیوژنل لائف میں ہوتا ہے نا، کہ ڈسیوڈ لائف میں ہوتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ جیسے بھی وہ زندگی جی لے جنت چلے جائے گا، ہے نا، اس طرح کی جو ڈیلیوژنل لائف میں ایک انسان جب جیتا ہے اور اس کے آگے یہ سوال کیے جائیں جس کے آنسرس میں ہمیشہ نہیں 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 کا ہی جواب ملے گا، ہے نا، بالکل بھی نہ تو ان کے پاس کوئی ٹیکسچول ریفرنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہے جو رسپانسبلٹی لے ان کی جنت کی۔ جب انسان سارے سوالوں کو سن کر اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو آبویسلی وہ بے بس ہو جاتا ہے نا، وہ ڈر جاتا ہے، خوف اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے اور بالکل لاجواب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آبویسلی اس کو اطاعت کرنے کے لیے، فرمانبرداری اللہ کی کرنے کے لیے اس کا دل مان جاتا ہے نا۔ تو جب اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، جب وہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے ان سارے سوالوں کو سننے کے بعد، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکسٹ آیتوں میں جو آج میں نے اور ہم نے پڑھنا ہے، ان آیتوں کے اندر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے جو بڑا ہولناک ہے، دردناک ہے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، اوکے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ایک عظیم واٹ وی کین سے ایونٹ ہے، اوکے، جو قیامت کے منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے نا، جو بہت شدید ہوتے ہیں اور ہولناک ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ایسا ہی منظر ہے، ایک ایسا ہی ایونٹ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انفولڈ کر رہا ہے۔ اور یہ منظر جو ہے قیامت کا صرف قرآن کی اس سورہ کے اندر ایک بار ہی ذکر ہوا ہے۔ یو کین سی قیامت کا جو منظر ہوتا ہے، جس طرح آسمان کا پھٹ جانا، زمین کا پھٹ جانا، دکۃ واحدہ، یہ ساری چیزیں یو کین سی اٹ از ریپیٹڈ مینی ٹائمس ان دا قرآن، بٹ دس جو قیامت کا یہ منظر، یہ ایونٹ یہاں پر اللہ جو بتا رہا ہے وہ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ اس سورہ کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ اوکے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سا منظر قیامت کا بیان کر رہا ہے جس کو سننے کے بعد دل پر وہ اتنا اثر کرے گا کہ بندے کے اندر اگر تھوڑی سی بھی تکبر ہو، کبریائی ہو، ہے نا، وہ چلی جائے گی۔ اس کو سننے کے بعد چلے جانا چاہیے اور آنکھوں سے آنسو نکل جانا چاہیے اور دل جو ہے وہ کام جانا چاہیے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کا منظر بیان کرتا ہے۔
تو اسپیشلی جو بے نماز ہیں، اوکے، بے نمازیوں کے لیے سب سے بڑی وارننگ ہے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اس منظر کو یہاں بتاتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق، اللہ اکبر، جس دن پردہ اٹھایا جائے گا پنڈلی سے، اوکے، یہاں پر بات ہو رہی ہے، اگر دیکھا جائے کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہتے ہوئے ان کو سنا کہ ہمارا جو رب ہے، ہمارا رب اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، اوکے، پنڈلی کہتے ہیں شن کو، اوکے، تو یہ کیسی ہوگی، یہ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک قیامت کا منظر ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک صفات ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اہل سنہ کا اصول یہی ہے کہ جب اس طرح کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کرتا ہے، قرآن میں اس طرح بتلاتا ہے، تو ہم اس کے ڈسکرپشن کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کس طرح اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا اور اس کی پنڈلی کیسے ہوگی، بغیر کوئی کویشچن کے، اس کی کیفیت کو بیان کیے بغیر ہم نے بس تسلیم کر لینا چاہیے اس چیز کو، اوکے، وی شوڈ جسٹ ایمان لانا چاہیے اس بات پر، اس کی کیفیت کو ہم نے بیان بھی نہیں کرنا اور سوچنا بھی نہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور وہ کیسا ہوگا، اوکے۔ اس کی ایک اور تفسیر ملتی ہے، فرسٹ تو تفسیر یہی تھی کہ آبویسلی جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ون سیکنڈ، اوکے سوری، دیٹ واز مائی ڈاٹر ناک کر رہی تھی ڈور، دیٹ واز ڈسٹربنگ، اوکے۔ تو جی، اس کی اور تفسیر یہ ملتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو تفسیر مفسرین ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ عرب میں ایک محاورہ تھا کہ جب وہ جنگ جب ہو رہی ہوتی ہے اور اس جنگ میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ ایک انسان جو جنگ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو ایسا لگے کہ وہ بس عاجز ہو جائے، بس ہتھیار اپنا ڈال دے، یعنی اتنی خوفناک جب جنگ ہو جاتی ہے کہ بس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو وہ ایک محاورہ یوز کرتے تھے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی، اوکے، جنگ نے اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیا، لائک ان انگلش ویسے دا بیٹل ہیز uncovered its shin، اوکے، اس طرح۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے ایسے ہولناکیاں انفولڈ ہوں گی تب انسان کیا کرے گا، اس کے حوالے سے یہاں ذکر ہے، اوکے۔ دونوں تفاسیر جو ہیں وہ صحیح ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ایک تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، اور یہ بھی کہ جب قیامت کے ہولناکیاں اور خوفناکیاں اتنی زیادہ انٹینسیفائی ہو جائیں گی تب انسان کیا کرے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَيُدْعَوْنَ، اس کو دعوت دی جائے گی، انسان کو کیا کرنے کے لیے، کس کی طرف دعوت دی جائے گی، إِلَى السُّجُودِ، سبحان اللہ، امیجن کریں قیامت کا منظر، صف در صف ہم سارے لوگ، ساری انسانیت کھڑی ہوئی ہے، اللہ کی ساری مخلوق صف در صف کھڑی ہوئی ہے اللہ کے آگے، حساب و کتاب کا منظر ہے، سبحان اللہ، اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر رہا ہے، ہولناکیاں ہیں قیامت کی، خوفناکیاں ہیں، اور اس کے اندر ہر انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، لیکن فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ استطاعت نہیں دے گا، کن کو، جنہوں نے یہاں پر سجدہ نہیں کیا، اگر کیا بھی ہو تو دکھاوے کے لیے، اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہے۔ امیجن کریں اپنے آپ کو میدان محشر میں جہاں پر اللہ آیا ہوا ہے، اللہ کا نزول ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش سے ایک دنیا میں آیا ہے، اسپیشلی وہ یہ دنیا نہیں ہوگی، اس وقت دنیا بالکل بھی چینج کی جائے گی، میدان محشر لگایا جائے گا، اللہ آیا ہے، اور ساری انسانیت جو بھی اللہ کے مخلوق ہے صف در صف کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر پڑی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ استطاعت ہی نہیں دے گا، سجدے کی استطاعت نہیں دے گا۔ اور دیکھیں نماز میں کتنے سارے پوزیشنز ہیں، لیکن اس میں اللہ نے ذکر سجدے کا کیا ہے، وائی، بیکاز سجدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کو عاجزی اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے نا، ہم عاجز ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ تو بڑا ہے، تو کبیر ہے نا، تو اکبر ہے، ہم بڑے عاجز ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہے نا، یہاں پر ہماری کبریائی اگر ذرا برابر بھی انسان کے اندر تکبر ہو تو وہ یہاں ٹوٹ جاتا ہے سجدے میں، وہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن ہوتا ہے ایک انسان کا، جہاں پر اس کی دعا کی قبولیت ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی مرضی رحمتیں اس پر اترتی ہیں، اللہ کو پسندیدہ جو ہے یہ پوزیشن ہے جب انسان اس کے آگے گر جاتا ہے، لیکن یہ موقع اس کمفرٹ کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیں وہاں نہیں دیا جائے گا آخرت میں اگر ہم نے یہاں پر اس کو نہیں کیا، سبحان اللہ، یعنی کمفرٹ کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوگا ایک ظالم کو جو یہاں پر سجدہ نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس کا حال کیا ہوگا، خاشعۃ ابصارہم، یعنی اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ اکبر، جس طرح اگر آپ نے یہاں کے بھی کوئی کرمنلز کو جو جیل میں جا رہے ہوتے ہیں اگر دیکھا تو ان کے بھی ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، شرم کے مارے ان کی نگاہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، بیکاز دے نو ویئر دے آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ ناؤ، وہ سجدہ نہیں کر پا رہے، تو انہیں یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ obviously ہمیں جہنم میں جانا ہے، ہم انڈیڈ کرمنلز تھے، ہم نے سچ کو نہیں مانا، اب ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، ہم نے تب سجدہ کر لینا چاہے تھا، اب ہم لیٹ کمرز ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایگزام کے وقت پر آپ نہ پہنچیں تو لیٹ کمرز کو انٹری نہیں دی جائے گی، آپ آ کر لکھنا چاہیں گے، آپ ترسیں گے، کچھ بھی کریں، نو دا ٹائم از اپ، اب آپ نہیں آ سکتے،
دا ٹائم از اوور، جب آنا تھا آپ نہیں آئے. آپ کو ہر دن حی علی الصلاح حی علی الفلاح بلایا جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں انسانوں کو، وہاں پر مشرکین کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تب نہیں آئے، اب نہیں آ سکو گے. خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. کیسے؟ ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، ذلت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ہیوملیشن سے جو ہے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر. اب وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ اکبر. حالانکہ بے شک انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے. دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے سالمون، جب صحیح سالم تھے، جب ان کی کمر جھکا کرتی تھی، جب وہ زندہ تھے، جب اس دنیا میں تھے، جب وہ اذان کو سن سکتے تھے، جب وہ سجدے کر سکتے تھے، انہیں پکارا جا رہا تھا، تو انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. لیکن آج ہم نے ان کے جو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ان کے بیک بون ہے، اس کو ایسا سخت کیا جائے گا جیسے تختی ہوتی ہے، لائک اے لاگ، اور وہ سجدہ کرنا چاہیں تو بھی وہ جھک ہی نہیں پائیں گے. ایون اف دے وانٹ ٹو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو. وہ چاہیں تو بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. آبویسلی اللہ کو اس وقت دیکھ کر وہ سجدہ ضرور کرنا چاہیں گے، لیکن اس وقت نہیں ہوگا کرنے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. کتنی سخت وارننگ ہے اسپیشلی بے نمازیوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے، ہے نا. کیونکہ نماز تو سیکنڈ پلر آف دا اسلام ہے. فرسٹ ہے ایمان لانا. جیسے ایمان لاؤ تو آپ نے نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. باقی چیزوں کو دیکھیں، دیر از اے ریزن فار اٹ. فار ایگزامپل آپ نے زکوٰۃ دینا ہے اونلی اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہو. آپ روزے بھی رکھیں اونلی اف یو آر ان اے گڈ ہیلتھ. اگر آپ کی ہیلتھ کنڈیشن بگڑ گئی تو آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورے کر سکتے ہیں، ہے نا. اور جب آپ دائمی مریض بن جائیں کہ آپ بالکل صحیح ہو ہی نہیں سکتے تو اس کا کفارہ بس دے سکتے ہیں روزوں کا. حج بھی تب کرنا ہے جب استطاعت ہو آپ کے پاس. باقی ساری چیزوں کے لیے استطاعت کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ایک نماز ایسی چیز ہے جو ڈیتھ بیڈ تک بھی آپ کو پڑھنی ہے، ادھر بائی اسٹینڈنگ اور سٹنگ اور سلیپنگ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکے تو صرف اشاروں میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو نماز ایسی چیز ہے، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت توفیق نہیں دے گا، استطاعت نہیں دے گا جو یہاں پر نہیں پڑھتا. جی سسٹر، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی دولت دی ہے، ضرور ہم نے نماز پڑھنا ہے نا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اتنی نافرمانیاں یہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کو کتنا ہی ستایا کرتے تھے، ہے نا. یہ جو باتیں یہاں پر چل رہی، جو آیتیں چل رہی ہیں، ڈائریکٹ کفار کے لیے، اس وقت کے مشرکین کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے کویشچن کر رہا ہے، تو وہ بھی مائنڈ میں رکھتے ہوئے سنیں کہ اتنے سارے ان کے پاس وارننگز آئے تھے، اتنے ساری نافرمانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کر رہے تھے، پھر بھی یعنی جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وارننگز انہیں تھے وہ نہیں مانے. تب ان کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. اللہ اکبر. کتنی ڈرانے والی آیت ہے. فَذَرْنِي کا مطلب ہے کہ انہیں چھوڑ دو، یعنی مجھ پر چھوڑ دو، میرے اوپر چھوڑ دو، یعنی مجھ پر، ان کو میں دیکھ لوں گا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں ان کو تم مجھ پر چھوڑ دو. اللہ اکبر. یعنی جو آپ کو ستا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جتنا بھی ان کو دین کی دعوت دے، جتنے بھی وارننگز انہیں دیں، وہ نہیں مان رہے، تو تم انہیں مجھ پر چھوڑ دیں. ان کا انتقام میں لوں گا. کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. سنستدرجہم استدراج سے ہے، یعنی دھیرے دھیرے سے میں ان کو پکڑوں گا. یعنی دھیرے دھیرے میں پہلے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑوں گا، پھر دھیرے دھیرے تباہی کی طرف انہیں لے جاؤں گا. تباہی کی طرف انہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہے. سوچیں کہ ایک کرمنل ہے اس دنیا میں ہی. اس دنیا کا اگر دیکھیں تو ہم ایک تھیف کو اور ایک پولیس کو اس طرح امیجن کریں. اس نے بس چھوٹی موٹی سی ایک جو ہے گناہ کیا یا کوئی تھیفٹ کیا، اس کو تبھی پکڑ لیا جائے تو آبویسلی دیر از اے چانس دیٹ وہ اس کا جو پنشمنٹ وہ کم ہو، ہے نا. لیکن سوچیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جتنا چاہے کرے. 1 2 3 ایئرس میں اس کی جو واٹ ایور کرائم وہ کر رہا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر جب اس کو پکڑا جائے گا تب اس کا جو پنشمنٹ ہوگا وہ بھی اتنا ہی انٹینس ہوگا، ہے نا. تو یہ لوگ جو اللہ کے نبی پہ ظلم کر رہے ہیں، سوچیں اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، جس طرح کرمنلز مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ کرمنلز کو جو بھی وہ کر رہے ہیں ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ نہیں. اللہ ان کے ساتھ بھی یہ استدراج کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جہاں اللہ فرما رہا ہے سنستدرجہم. استدراج سے آتا ہے یعنی دھیرے دھیرے، یعنی میں ان کے اوپر دنیا کے سارے دروازے کھول دوں گا، رزق کھول دوں گا، ان کو جو دنیا میں جو چاہے وہ دے دوں گا، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جیت رہے ہیں. آلریڈی ایسے ہی ہو رہا ہے نا. دا پیپل دے آر تھنکنگ دیٹ دے آر وننگ اینڈ دے آر دا رائٹ سائڈ. وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، جن کو بھی وہ خدا مان رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے نا. دے آر بلیونگ دیٹ دے آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اسی طرح ایک ظالم کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو چاہے کرو، ڈھیل دے دیتا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ اسے پکڑتا ہے
تو اللہ اکبر، اس کا عذاب اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اسے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہوں ان کو، یعنی میں ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں تاکہ وہ جو چاہے کریں، چاہے تو پلٹ کر آ جائیں یا جو چاہے وہ اپنی زندگی میں کریں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر مسلمانوں کو بھی دیکھا جائے جو نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے اسلام تو لا لیا، یعنی اوبویسلی اسپیشلی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو آلریڈی مسلم فیملی میں بورن ہوتے ہیں، وہ ایک روایتی مسلمان ہو جاتے ہیں، نہ نماز، نہ قرآن، نہ پردہ، نہ کچھ حرام کاموں میں ملوث ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، حرام سے کوئی نہیں بچ رہا ہے، یعنی ساری چیزیں ہیں، بس انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، بس بیکاز وہ ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کی بھی لائف میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، they have well, they have health, they have اولاد، they have spouse, everything in their life, and they are thinking کہ we are on good state، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، جیسے تیسے ہم جنت چلے جائیں گے۔ بالکل نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم ان کو تھوڑا سا موقع دے رہے ہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میرا پلان، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں قیدی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، بہت مضبوط ہے، متین یعنی مضبوط ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، ڈھیل تو اب ان کو مل رہی ہے لیکن جب میں پکڑوں گا تو پکڑ بہت مضبوط ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت میں یہ فرماتا ہے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یعنی کیا ہم ان سے کوئی اجرت، کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو اس کام کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب ہے اور فرما رہا ہے کہ جو دین کا کام آپ کر رہے ہو، جو تبلیغ آپ کر رہے ہو، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، ہے نا، لیکن جو اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہو اس کے لیے یہ جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کے جو مسلمان ہیں، صحابہ ہیں جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں اور اس پر جو ہے بوائیکاٹس کر رہے ہیں، ہے نا، بالکل بھی وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی اجرت لے رہے ہو؟ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ آر یو ٹیکنگ اینی سبسکرپشن پلان، کوئی ایسا پلان ہے جی میں تبلیغ کروں گا، میں اللہ کے پاس آپ کو پہنچاؤں گا، آپ نے مجھے اس کا کوئی اجرت دینا ہے۔ یہاں پر جو مغرمین ورڈ یوز ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکس کو۔ آر یو آسکنگ اینی کائنڈ آف منی فرام دیم، جو ان کے لیے بھاری ہو جائے۔ مثقلون ورڈ ثقلہ سے ہے، جو ہم مثقل کہتے ہیں نا، مد اللازم مثقل، ثقلہ یعنی ہیوی، کیا ان پر یہ جو ٹیکس آپ لے رہے ہوں ان پر بھاری پڑ رہا ہے؟ ایک تو آپ ٹیکس نہیں لے رہے، آپ ان سے کوئی اجرت نہیں لے رہے جس کے نیچے وہ دب جائیں، ہے نا، جس کے نیچے وہ، جس کے بوجھ سے وہ دبے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بیوٹیفلی کویشچن یہاں پر ہو رہا ہے، کیوں یہ آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تبلیغ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کو دین پھیلانے نہیں دے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے نہیں دے رہے، کیا آپ ان سے کوئی اس چیز کی اجرت لے رہے ہو؟ استغفر اللہ، ہے نا، کتنا بیوٹیفل کویشچن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وائی آر دے ایون، بیکاز یہ ایک تبلیغ کا پوائنٹ ہے، جب آپ تبلیغ کرنے جاؤ گے تو آبویسلی آپ کے آگے رکاوٹیں ایسے آئیں گے، لوگ آپ کے دشمن بن کر ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے سچ میں وہ آپ کو اس تبلیغ کے کام کے کوئی پیسے دے رہے ہوں، ہے نا۔ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کویشچن کر رہا ہے ان کی اصلیت انہیں بتانے کے لیے کہ آپ اپنے کام کریں، اللہ کے نبی ان کا کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یعنی یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ لکھ رہے ہوں، یعنی کیا ان کے پاس کوئی ایسا غیب کی خبر آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں آپ ان کو نہ مانیں، جس وجہ سے آپ نہیں مانیں، یا آپ کے پاس غیب سے کوئی خبر آ رہی ہو کہ اس انسان کی بات نہ مانیں، ان کے جو بھی ان کی تبلیغ ہو رہی ہے اس میں رکاوٹیں پیدا کریں، ان کو ٹارچر کریں، کیا اس طرح کا آپ کو کوئی بھی خبر غیب سے مل رہی ہے جس طرح آپ یہ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، تبلیغ کا بھی ایک پوائنٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جو انسان دین کے راہ میں چلتا ہے اس کو اس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی کہ ایسا لگنے لگے گا کہ جو رکاوٹ کر رہا ہے وہ آپ اس سے کچھ لے رہے ہو، ہے نا، کچھ پیسے لے رہے ہو اور آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ کچھ غلط کر رہے ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کو رکاوٹ کر رہے ہیں، ہے نا، ایز اف دے بیکمنگ یور اتھارٹی، آپ کے اوپر اتھارٹی بننے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی سخت آیتیں ہیں، اسپیشلی بہت ڈیپ تھنکنگ کی ہیں، تفکر کی ہیں، سوچ کر ہمیں اپنے اوپر لینا ہے۔ جو آج سجدہ نہیں کر رہے، کرے بھی تو دکھاوے کے لیے یا صرف اس لیے کہ بس کر دینا ہے نا۔ اگر آپ یہ ان کے لیے اسپیشلی جو بالکل بھی نماز کو ترک کر چکے ہیں، کیونکہ نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں، ان کا تو الگ ہی حساب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک بہت بڑا سن ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن جب بات بالکل بھی نماز ترک کرنے کی ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، یعنی آپ نے نماز بالکل بھی ترک کر دیا، یعنی آپ اسلام کے باؤنڈری سے، اسلام کے حدود سے نکل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، بہت ہی دردناک یعنی خوفناک ایک منظر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ جس دن یہ منظر پیش آئے گا، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا اور سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کے آگے جھک جائیں، آمین۔ اور اللہ ہمارے لیے آسان کرے اس دنیا میں بھی اس کو سجدے کرنا اور آخرت میں بھی، آمین۔ الحمدللہ، let's close the meeting. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.